محترم سامعین و سامعات، اللہ عز و جل نے انسانوں کو خود اس کی ذات میں بے پناہ اور لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی عظیم اور عظمت والی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت عقل ہے، بدھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے کی تمیز ہے، اجلے اور کالے کے درمیان امتیاز کرنے کا جس کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسان کو مکرم بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا، مکرم بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس بدھی ہے، ان کے پاس سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے، ان کے پاس اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی تمیز ہے، ان کے پاس شریعت کیا ہے، شریعت مخالف اعمال کیا ہے، شریعت مخالف امور کیا ہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کریم ہمیں کن علوم سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ تمام ساری چیزوں کے درمیان انسان اسی عقل کی بنیاد پر سوچ پاتا ہے، انہی عقل کی بنیاد پر انسان یہ سمجھ پاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب یہی عقل زائل ہو جائے، جب یہی عقل ختم ہو جائے، جب اسی عقل سے اللہ رب العالمین کسی کو محروم کر دے تو اسے ہم پاگل کہتے ہیں، اسے ہم مجنوں کہتے ہیں، اسے ہم دیوانہ کہتے ہیں، اسے ہم ناسمجھ کہتے ہیں، اسے ہم بدھی ہین کہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ سماج، سوسائٹی، گھر بار، ماں باپ، بھائی بہن اور سبوں کے لیے ایک آزمائش کا سامان بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں ہمیشہ یہ خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کا نقصان کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی عصمت پر ہاتھ ڈال دے۔ بہت سارے نقصانات اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے اندیشے، بہت سارے خطرات اس پاگل شخص کے سلسلے میں ان کے اہل خانہ کو ہوتے ہیں۔ یہ انسان جب اپنی عقل کھو دیتا ہے، انسان جب عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو جانور بلکہ اس سے بدتر قرار دیا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل۔ تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ اعدائے اسلام، یہ اسلام دشمن طاقت رکھنے والے افراد سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نہیں وہ سنتے ہیں، نہیں وہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ جانور اور اس سے بھی گئے گزرے انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ عقل اللہ رب العالمین جو انسان کو دیا ہے، اس عقل کی بنیاد پر انسان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے اندر اس بات کا احساس زندہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ جو کائنات، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، فلک اور تمام ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس کا کوئی وجود میں لانے والا ہے۔ جو انسان اس کو اختیار کرتا ہے، جو انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اسے عقل والا، اسے دانشمند اور اسے سوجھ بوجھ والا انسان اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ اور جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور ایک فلسفی باتیں، خیالی باتیں اور ایسی باتیں کہہ کر اپنی عقل کو ایک اعلیٰ مرتبہ عقل کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے نا، ایک غبارہ تھا، غبارہ پھوٹا تو سورج اپنی جگہ لگ گیا، چاند اپنی جگہ لگ گیا، ستارے اپنی جگہ لٹک گئے، آسمان خود بخود بلند ہو گیا، زمین خود بخود بچھ گئی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی گئے گزرے انسان ہیں۔ ایک جانور جس کو ایک انسان پالتا ہے تو اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اس کی کھیتی باڑی کو جوتتا ہے۔ لیکن انسان اللہ رب العالمین کے نعمتوں تلے دبا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ کا انکار کرتا ہے۔
ہمارے کہنے کا سندرب کچھ اور ہے. ہمارے کہنے کا سندرب یہ ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم عقل اور اتنی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، انسان اپنی عقل کا دشمن ہو گیا ہے. انسان اپنی عقل کا دشمن ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانوں نے اپنے عقل پر پردہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جسے ہم نشہ کہتے ہیں، جسے ہم سکر کہتے ہیں، جسے ہم مفتر کہتے ہیں، اور کئی سارے ناموں سے ہم یاد کرتے ہیں. شراب کیا ہے؟ شراب کی تعریف ایک لفظ میں یہ سمجھیے، کل ما خامر العقل. شراب ہر وہ چیز ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے. اب وہ پینے والی بھی ہو سکتی ہے، کھانے والی بھی ہو سکتی ہے، سونگھنے والی بھی ہو سکتی ہے، یا جس بھی کیٹیگری میں اس کو آپ شامل کر لیں، جو بھی چیز انسان کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت کو ختم کر دے وہ نشہ ہے، وہ سکر ہے. اس کی خطرناکی کیا ہے؟ اس کی خطرناکی یہ ہے کہ جو انسان اس لت کا شکار ہو جاتا ہے، جو انسان شراب نوشی کا عادی ہو جاتا ہے، جس انسان کی سگریٹ نوشی فطرت بن جاتی ہے، جو انسان افیون کو سونگھنا، گانجے کو پینا، بھنگ کو کانا اپنی ضرورت کا حصہ بنا لیتا ہے، ایسے انسان اپنی عقل کو، اپنی سوجھ بوجھ کی صلاحیت کو اور اپنی دانش مندی کو ختم کر دیتا ہے. اس قدر خطرناک ہے کہ یہ جہاں خود اپنی ذات کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، وہیں اپنے ماں باپ کی نیند کو اڑا دیتا ہے، اپنے بیوی بچے کے چین و سکون کو چھین لیتا ہے، اپنے بنائے ہوئے جائیداد کو برباد کر دیتا ہے، کھڑا کیے گئے کاروبار کو نیست و نابود کر دیتا ہے. یہ اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی خطرناکی کا نقشہ قرآن کریم کے اندر خود کھینچا اور فرمایا، اے ایمان والو انما الخمر، بلا شبہ شراب، جوا، اور جس کو آستانہ کہتے ہیں جہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح فال نکالنا، یہ تمام کے تمام کام رجس، گندگی ہیں، ناپاکی ہیں، غلاظت ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے جو بہت ساری کارستانیاں ہیں ان کا یہ کچھ حصہ ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا ان کاموں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان آپس میں دشمن بن جائے شراب اور جوا کے ذریعے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتلا دیا کہ شیطان کی خواہش ہے، شیطان کی دلی خواہش ہے، اس کی دلی آرزو ہے کہ انسان آپس میں کٹے مرے، انسان آپس میں دشمنی کرے، انسان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرے، انسان محبت کرنا چھوڑ دے، انسان کے اندر ہر وہ فطرت آ جائے جس فطرت کی بنیاد پر اس کے درمیان دوری پیدا ہو جائے. یہ شیطان کی خواہش ہے. اس کی دوسری خواہش یہ ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو، وہ چاہتا ہے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں انسان بنایا ہے، جس ذات نے تمہارے سانس لینے کے لیے ہوا بخشی ہے، جس ذات نے تمہارے کھانے پینے کے لیے قسم قسم کے میوے اور قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کی تغذیات سے نوازا ہے، وہ ذات جس نے تمہاری پیاس بجھانے کے لیے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہے، اس ذات کو بھول جاؤ. وہ ذات ہے، وہ چاہتا ہے، اور اس کی خواہش کو انسان پورا کرنے پر تلا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان نماز سے دور ہو جائے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی دور ہو جائے. ایک مسلمان جب مسلمان ہونا ہو جاتا ہے، ایک مسلمان جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس پر سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ یہ نماز ہے، جس نماز سے انسان کو شیطان دور کر دیتا ہے. کس ذریعے؟ نشہ اور شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اور اس کی نماز سے دور کر دیتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس تنبیہ کے باوجود بھی تم باز نہیں آؤ گے، اس سمجھانے کے باوجود بھی تم دوری اختیار نہیں کرو گے. تم سمجھو اس بات کو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم شیطان کے خوش کرنے والے اعمال کو انجام دینے پر تلے ہوئے ہو.
حاضرین کرام، یہ تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ شیطان کی خواہش، شیطان کی ضرورت اور شیطان کی آرزو انسان پوری کرنے لگا ہے، اور اسے خوش کرنے کے اعمال کو انجام دے کر انسان اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لینا شروع کر دیا۔ آخرت میں کیا عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ان علی اللہ عز وجل عہدا، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیا ہے، لمن یشرب الخمر، جو شراب پیتا ہے یا شراب سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہے اس کا استعمال کرتا ہے، کیا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے؟ ان یسقیہ طینۃ الخبال، کہ اللہ رب العالمین اسے طینۃ خبال پلائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے عرض کیا یہ طینۃ خبال کیا بلا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عرق اہل النار، یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، او عصارۃ اہل النار، یا جہنمیوں کے زخم سے بہنے والی پیپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ پیپ جو انسان کے گوشت کے سڑ جانے کے بعد، وہ پیپ جو انسان کے زخم کے سڑ جانے کے بعد، وہ پیپ جو انسان کے خون کے سڑ جانے کے بعد باہر نکلتا ہے، جس پر نظر پڑ جائے تو انسان گھن محسوس کرتا ہے، انسان گھرناتمک نظروں سے ان کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو جہنمیوں کے جسم سے جو نکلے گا وہ ایسے لوگوں کو پلائے گا جو شراب پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گل کرتے ہیں اور اس جیسی دیگر بری لتوں کا شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگوں کا میں فلسفہ ذکر کروں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کھاتے پیتے ہیں اس سے ہم پر کچھ اثر نہیں پڑتا، ہمارا دماغ متاثر نہیں ہوتا، ہمارا دماغ پورا کام کرتا ہے جب ہم پان کھا چکے ہوتے ہیں، گٹکا کھا چکے ہوتے ہیں، گل کر چکے ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حصہ آپ کو نشہ میں مبتلا کر دے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اور جگہ فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مسکر و مفتر، کہ اللہ کے رسول نے نشہ والی چیز اور فطور میں ڈالنے والی چیزوں سے منع فرمایا۔ ان تمام دلائل کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم پر کچھ اثر نہیں پڑتا، اور اسی وجہ سے ہمارا استعمال کرنا درست ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ عوامی زبان نہیں، یہ علماء کی زبان ہے، اس علماء کی زبان ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے، اس علماء کی زبان ہے جسے اس بات کا فریضہ انجام دینا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرے، وہ اس علماء کرام کا کلام ہے جنہیں اس بات کی ذمہ داری ملی کتاب و سنت کے پڑھنے کے بعد کہ وہ جو لوگ اس راستے پر پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ان عادتوں میں لپت ہیں، انہیں روکیں، یہ نہ کر کے وہ خود ان عادتوں میں لپت ہو گئے۔ لپت ہونے کے بعد کیا کیا؟ ان کے جواز کی دلیلیں فراہم کی، چور دروازے نکالے اور مفتر کہہ کر یہ کہہ کر کہ یہ نشہ نہیں ہے، یہ فطور پیدا کرتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، اللہ کے رسول جس سے منع کر دے وہ حرام ہو جاتی ہے، اللہ کی کوئی ایسی دلیل ہو جو دوسری دلیل ہو جو اس حرام کو جواز کے زمرے میں داخل کر دے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں، تو ہم یہ فلسفہ سمجھ گئے آپ کا، لیکن آپ جو معمول کے مطابق جس مقدار میں جن چیزوں کو کھاتے ہیں اس کا ڈوز تھوڑا بڑھا دیجئے، آپ 1 گرام کھاتے ہیں 3 گرام کھا لیجئے، 1 گرام کھاتے ہیں 3 گرام کھا لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ کو دن میں تارے نظر آئیں گے، اس زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان کا چکر لگائیں گے، یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ الخمر کل ما خامر العقل، کہ شراب ہر وہ چیز ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے۔ اگر آپ کا یہ فلسفہ ایک بار پھر مان لیں کہ آپ کا کھانا جائز ہے، تو بہت سارے ایسے شرابی ہیں جو شراب کی بوتل پی جاتے ہیں لیکن اسے نشہ نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس کا دماغ
اس کا دل، اس کا جسم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھ چکا ہوتا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا شراب پینا جائز ہے؟ بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح اگر آپ اپنی ڈوز سے تھوڑا زیادہ کھا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس حالت میں ہیں، اسی طرح جو لوگ زیادہ شراب پیتے ہیں اور زیادہ شراب پینے کے باوجود بھی انہیں وہ چیز اثر نہیں کرتی، پھر بھی حرام ہے۔ ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کر ایک تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کاریکس کا ایک ڈھکن پئیں آپ کو نیند آنی ہے، پوری بوٹل پی جائے آپ نشے میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر الکوہل موجود ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء اکرام نے کھانسی کی جو سیرپ آتی ہے اس کو پینے سے منع بھی کیا ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس قدر خطرناک چیز ہے، یہ نشہ اس قدر خطرناک چیز ہے، اس قدر خطرناک چیز ہے کہ جب انسان کی عقل ہی ختم ہو جائے تو انسان پھر اپنے آپ میں نہیں رہ پاتا۔ میں نے یہ چیز اس لیے ذکر کی کیونکہ موجودہ دور میں ہر طبقے کے لوگ، ہر سماج کے لوگ، خاص کر نوجوان اس بری لت میں برابر کے گھستے جا رہے ہیں، گھستے جا رہے ہیں، گھستے جا رہے ہیں۔ باپ رو رہا ہے، ماں شکوہ کر رہی ہے، بیویاں آہ بکا کر رہی ہیں، بچے بلک رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے بچے اس طرح جا کیوں رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اے نوجوانوں، آپ ریڑھ کی ہڈی ہو، اے نوجوانوں آپ کسی قوم کے ستون ہو، اے نوجوانوں آپ کسی مکان کے پلر ہو، اے نوجوانوں آپ پر اس سماج اور معاشرے کی مستقبل تعمیر ہوگی، آپ پر اس سماج اور معاشرے کی مستقبل کی عمارت کھڑی ہوگی۔ لہٰذا خود کو سنبھالیے، اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنے ماں باپ پر رحم کیجئے اور اس بری لت سے خود کو محفوظ کر لیجئے، ورنہ انجام کیا ہونے والا ہے، ورنہ انجام کیا ہونے والا ہے اسے آپ کو بھی جانکاری نہیں ہے۔ آپ کا انجام اس قدر دنیا میں خطرناک ہوگا، اس قدر دنیا میں خطرناک ہوگا کہ آپ سے لوگ نفرت کریں گے، آپ سے لوگ دوری اختیار کریں گے، آپ سے آپ کے ماں باپ دوری اختیار کریں گے، آپ سے آپ کے بھائی بہن دوری اختیار کریں گے، اور آپ یہ کہتے پھریں گے کہ ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں اس لیے پی لیتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں اس لیے کھا لیتے ہیں۔ حاضرین، ٹینشن یا مسئلے کا حل سولوشن نکالنا ہے، مسئلے کا حل مسئلے کو بند کرنا نہیں ہے۔ مسئلہ بند کبھی نہیں ہوتا، مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے۔ جو مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اگر آپ کے گھر میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تو اس لڑائی اور جھگڑے کے اسباب کیا ہے اس کو تلاش کر اس کو ختم کیجئے۔ آپ یہ کہیں کہ ہماری بیوی سے ہم کو جھگڑا ہوتا ہے، ہماری گرل فرینڈ ہم سے دور ہو گئی ہے، ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کے شکار ہیں، تو پھر معاف کیجئے گا، یہ وہ وجوہات، یہ وہ اسباب، یہ وہ ذرائع ہیں جو آپ کے لیے عذر کا سامان نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ نے جن چیزوں کو عذر کا سامان بنایا ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک گناہ ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک اسم ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک معصیت ہے، وہ خود اپنے آپ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی۔ آپ نے ٹینشن مول کیوں لیا؟ ایسے ٹینشن میں پڑے کیوں جس ٹینشن نے آپ کو اس لائق بنا دیا، جس ٹینشن نے آپ کو اس لائق بنا دیا کہ آپ اللہ رب العالمین کی مزید نافرمانی کرنے لگے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین سے اس چیز سے حفاظت کی دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اس بری لت سے محفوظ رکھے۔ عام طور پر لوگ گانجا پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، عام طور پر لوگ گانجا پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کے پھیپڑے کے لیے، آپ کے کلیجے کے لیے، آپ کے گردے کے لیے، آپ کی دماغی صلاحیت کے لیے، آپ کے جسمانی وجود کے لیے، آپ کے مال کے لیے اور آپ کے ماں باپ کے سکون کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ حاضرین کرام، یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس کا کھنڈن کیا جانا چاہیے۔ علماء کرام کو خاص طور پر میں گزارش کروں گا اور اپنے پیغام تو ان تک پہنچانا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں اگر اس قسم کی چیزیں پنپ رہی ہیں تو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اکیلے ہو یا سماجی یا اکٹھا کر کے ہو، جس بھی طرح سے ہو، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کریں کہ وہ نشہ جس کے آپ شکار ہوتے جا رہے ہیں، وہ لت جس میں آپ لپت ہوتے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کسی خطرناک گھنٹی سے کم نہیں۔ حاضرین کرام، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے، ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی گل کرنے سے لوگ پرہیز نہیں کرتے۔ العیاذ باللہ، گل کرنا عام دنوں میں حرام ہے، عام دنوں میں منع ہے، لیکن لوگ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں گل کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ثابت ہے۔ دلیل کیا دیتے؟
ہم نے پوچھا کسی عالم دین سے کہ آپ جو رمضان کے مہینے میں اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، پبلک پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پبلک جب دیکھے گی کہ عالم ہی اس قسم کی حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کرنا جائز ہے۔ تو انہوں نے کیا دیا جواب؟ انہوں نے جواب دیا، اس وقت ہماری چاہت یہ ہوئی کہ اپنا سر دیوار سے مارے اور یہیں ختم ہو جائیں۔ حاضرین کرام، ان کا جواب تھا کہ جس طرح سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھنے سے یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوگی درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ثواب میں کمی واقع ہوگی، اسی طرح یہ کہا جائے گا کہ رمضان کے مہینے میں یا روزے کی حالت میں گل کرنے سے روزہ خراب نہیں ہوگا بلکہ روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک رائے ہے، یہ ایک اجتہاد ہے، ایک عالم دین کا ذاتی مشورہ ہے یا ان کی ذاتی سوچ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی نماز میں کمی واقع ہوگی، ان کا ثواب مکمل نہیں ملے گا۔ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اس رائے پر ایک دلیل فراہم کی گئی، اور کس کو؟ کہ روزے کی حالت میں گل کرنا جائز ہے، یہ الگ بات ہے کہ ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ عالم دین کہتا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جس نے کتاب و سنت کو پڑھنے میں 8 سالہ 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ دور لگایا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جنہیں اس کا کھنڈن کرنا چاہیے۔ یہ وہ کہتا ہے جنہیں لوگوں کو اس سے دور کرنا چاہیے۔ یہ وہ کہتا ہے جسے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ایسے علماء کرام کو ہدایت دے، ایسے علماء کرام کو ہدایت دے کہ وہ سیدھے روش کو اختیار کریں، دین کی جو اصول ہیں، دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کریں، ان کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، بلکہ ان کو اپنی جگہ پر استھاپت رکھیں۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ کسی کام میں مبتلا ہو گئے، کسی کام میں لپت ہو گئے، اس کام میں لپت ہونے کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ چلو اس سے دوری اختیار کر لیں، بلکہ اس میں لپت ہونے کے بعد اس کو صحیح کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، کسی کام کو کرنے سے پہلے دلیل تلاشتے تھے کہ آیا یہ کام ہمارا درست ہے یا نہیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کام کو کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے جواز کی دلیل فراہم کی جاتی ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ پان گٹکا کھانے کے بعد نشے میں نہیں آتے ہیں تو آپ کا معاملہ اس شخص کی طرح ہے جو کہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے، توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آیا صحیح ہے یا غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے موافق ہے یا مخالف ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اس چیز کی تمیز وہ شخص بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے پہلی بار گٹکا کھایا ہوگا، آپ نے پہلی بار گل کیا ہوگا، آپ نے پہلی بار پان کھایا ہوگا، آپ نے پہلی بار جب سگریٹ پی ہوگی، آپ نے پہلی بار جب تمباکو نوشی کی ہوگی، تو آپ کو دماغ نے بتایا ہوگا یہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے، یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کو سنکیت ملا ہوگا بے ہوشی کے ذریعے، آپ کو سنکیت ملا ہوگا الٹی آنے کے ذریعے، آپ کو سنکیت ملا ہوگا دماغی توازن کے ختم ہونے کے ذریعے، آپ کو سنکیت ملا ہوگا کہ آپ نے اپنا ہوش کھو دیا ہے، آپ گر پڑے ہیں، آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اس بے ہوشی کی سنکیت کو نہیں سمجھا، آپ نے اس اشارے کو محسوس نہیں کیا، اور پھر آپ کرتے چلے گئے حتیٰ کہ آپ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمارا دماغ خراب نہیں ہوتا، ہمارے دماغ توازن ٹھیک رہتا ہے، اس لیے اس کا کھانا جائز اور درست ہے۔ حاضرین کرام، آپ کا معاملہ اسی گناہگار جیسا ہے جو گناہگار گناہ کرتے گناہ کا جو احساس ہے وہ ختم کر چکا ہے۔ اسی طرح آپ نشہ کرتے نشہ کی جو اثر ہے اس اثر کو ختم کر چکے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ کے اثر ختم کر دینے سے، آپ کے دماغ پر اثر نہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ کا گل کھانا، پان کھانا، گٹکا کرنا وغیرہ وغیرہ جائز اور درست ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے۔ کیونکہ یہ آپ کے مال کو بھی برباد کرتا ہے، آپ کی صحت کو بھی برباد کرتا ہے، آپ کے گھر سے چین و سکون کو بھی برباد کرتا ہے، اور آپ سماج اور معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ نکو والا معاملہ ہو سکتا ہے، جو لوگ 10 لوگ ہیں اس میں سے 9 لوگ گٹکا کھاتے ہیں تو ایک آدمی بیچارہ جو نہیں کھاتا وہی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہم بیکار یہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ شرمندہ انہیں ہونا چاہیے جو گٹکا کھانے والے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دور وہ آ گیا ہے کہ ہر 10 میں سے 7-8 آدمی گل کرتا ہے، گٹکا کھاتا ہے۔
مسلمانوں کی اکثریت اس چیز میں لپت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آپ جو مال کماتے ہیں، صبح فجر کے بعد سے لے کر عشاء تک آپ جس چیز کو کمانے کے لیے وقت لگاتے ہیں اس کی قدر کیجئے، اپنے صحت کی قدر کیجئے۔ صحت اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑی نعمت کے طور پر دیا ہے۔ اس صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا اللہ رب العالمین کی آپ سے۔ اس مال کے ہم نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ آپ جو مال کماتے ہیں کہاں سے کماتے ہیں وہ بھی پوچھا جائے گا، اور کہاں خرچ کرتے ہیں وہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں کہنے سے رہ جاتی ہیں، وقت بہت تنگ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ ان سنگینیوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے اوپر رحم کرنے کی توفیق دے، اپنی ذات پر رحم کرنے کی توفیق دے۔ کینسر کی جو وبا ہے عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ انڈیکیٹ کرتا ہے اس پر لکھنے والا، اس کھانے سے کینسر ہوتا ہے، لیکن صحیح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل۔ بتا دیا کہ بھائی یہ آگ ہے، جاؤ گے جل جاؤ گے، وہ خندق ہے جاؤ گے گر جاؤ گے، وہ کٹیلی تارے ہیں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، وہ ٹرین ہے گرو گے تو مر جاؤ گے۔ اس کے باوجود کہ اس پر لکھا ہوا ہے اس کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنے دماغ کو نہیں کھولتے، دماغ کو حرکت نہیں دیتے، دماغ کے نسوں کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنی خواہش اور اپنی اچھا، اپنی ہوا اور اپنے منمانی کو سننے کے لیے، اپنے من کو سننے کے لیے اس چیز کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے کہ پورے گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، پیسہ الگ برباد ہوتا ہے، وقت الگ خراب ہوتا ہے، ٹائم کا شیڈول الگ خراب ہوتا ہے۔ کس چیز میں؟ علاج کروانے میں۔ کوئی بمبئی دوڑتا ہے، کوئی دلی دوڑتا ہے، کوئی ایمس جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کس لیے؟ علاج کرنے کے لیے، علاج کرانے کے لیے۔ بھائی آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تو روتے کیوں ہو؟ درد کو برداشت کرو نا، بلبلاتے کیوں ہو؟ برداشت کرو، چھمتا پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو اس چیز کو برداشت کرنے کی۔ نہیں کر پاتے تو مارو ہی نہیں کلہاڑی نا اپنے اوپر کلہاڑی مارو گے درد ہوگا تو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر کلہاڑی خود ماری ہے، اپنا گریبان چاک خود کیا ہے، اپنی تباہی خود مول لی ہے، اپنی صحت کے ساتھ ظلم خود کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بخشے گا نہیں۔ یہ صحت آپ کی اللہ رب العالمین کی امانت آپ کے پاس ہے، یہ تندرستی اللہ رب العالمین کی امانت آپ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ خیانت کیجیے گا، اس کے ساتھ ناروا سلوک کیجیے گا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیجیے گا، اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیجیے گا جو رویہ ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی اختیار کرنے کی، تو پھر آپ اپنی خیر منائیے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ویرام دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نشے کی وبا سے خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، آنے والی نسلیں اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ان تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، تاکہ ہماری نسلیں امن و امان میں رہیں، ہماری نسلیں سکون میں رہیں، ہماری نسلیں صحت یابی کے ساتھ رہیں، ہماری نسلیں تندرستی کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔